یعنی لاتعداد علم، بلکہ ایک علم نہیں، علوم ہو مختلف، وہ شہر کے اندر ہو سکتے ہیں. تو فرمایا کہ امام علی کا علم اور میرا اور ہمارے ساتھی اور امت کے علم جو ہے اس کے برابر ایسے ہے قطر امام سبعت ابحر، کا میرا علم اور امت کا علم مولا علی کے علم کے سامنے ایسے ہے جیسے کہ ایک پانی کی بوند 7 سمندر کے سامنے. اب آپ نے جانا کہ ابن عباس کی استادی کس نے کی، اور پھر ابن عباس کا سب سے بڑی نعمت کہ آقا علیہ السلام نے سینے پہ ہاتھ رکھا ایسے، صحیح بخاری شریف میں، اللہم فقہہ فی الدین، یا اللہ اس ابن عباس کو دین کا فہم عطا فرما، وتعویل القرآن، اور اسے قرآن کی سمجھ عطا فرما، تفسیر عطا فرما. اب یہ جن کے لیے آقا علیہ السلام جملے کہیں، یعنی لوگ کہتے ہیں نا بھائی، ایک ہوتی ہے کہتے ہیں بابا ایکڑی نظر تھی ونی، ہاں ایک نظر ہو جائے، ہاں لوگ کہتے ہیں بھائی نظروں سے کچھ نہیں ہوتا، محنت کرو کام کرو. ہاں صحیح ہے، محنت بھی ایک رستہ ہے زبردست. ایک صحابی ہیں سیدنا ربیعہ اسلمی، وہ حضور کو وضو کرا رہے تھے، سرکار نے فرمایا سلنی ما شئت، جو چاہے سوال کر میں تجھے دوں گا. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. وہ وضو کراتے تھے، آپ کے خاص یعنی خدام میں سے تھے. فرمایا جو چاہے سوال کر، ما شئت یعنی جو چاہے سوال کر. اب یہ سوال علمی کتاب نہیں ہوگا، جو چاہے مانگ مراد ہے اس میں. اور ان کے جواب سے بھی پتہ چلتا ہے ان کا عقیدہ کیا تھا کہ حضور کہاں کہاں تک عطا کر سکتے ہیں. کہاں تک جواب سنے. جواب کیا دیا؟ فرمایا یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ آپ جنت میں بھی کچھ عطا کر سکتے ہیں، ابھی دنیا میں نہیں بلکہ جنت کے خزانے اور اس میں جو رہے گا جو نہیں رہے گا یہ بھی خدا نے آپ کے ہاتھ میں رکھا، مجھے جنت میں اپنے ساتھ رکھے یہ مانگتا ہوں. یعنی عقیدہ صحابی، آقا علیہ السلام جنت میں تجھے ایسے کیسے مرافقت دیں گے عمل کے بغیر، محنت کے بغیر. حضور علیہ السلام کا تواضع اور انکساری دیکھیں، پھر تواضع انکساری، آقا علیہ السلام کی عاجزی اور نبڑت دیکھیں. وہ کیسے؟ فرمایا کہ میری مدد بھی کرنا اس پہ. فرمایا کیسے؟ فرمایا بکثرت السجود، ساعدنی بکثرت السجود یا ربیعہ ساعدنی، اے ربیعہ پھر تو ایک عمل جاری کر لے، اس سے اس کام میں میری مدد ہوگی. یعنی میں سفارش کروں گا اور خدا کے ہاں میں مختار ہوں سفارش میں کہ میں تجھے پہنچاؤں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تو بھی کچھ کر، تو سجدوں کی کثرت سے میری مدد کر. تجھے سجدوں کی کثرت میں دیکھتا رہے گا رب، اور میں سفارش کرتا رہوں گا تو رب کہے گا مصطفیٰ تیری سفارش صحیح ہے. وہ کثرت سجود میں ہے اور تو اسی کے لیے سفارش کر رہا ہے. تو یا رسول اللہ، آقا علیہ السلام فرمایا میں اس کے حق میں جو ہے سفارش کروں گا، لیکن تو کثرت سجود کر. تو یہ ایک جگہ ایسے کرتے، لیکن کہیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. ابن عباس کو نہیں کہا کہ اے ابن عباس تھوڑا تو پڑھ بھی لے، تھوڑا تو جو ہے قرآن شریف میرے سامنے آ کے تھوڑا دور بھی نکال، نہیں، ادھر ہاتھ رکھا بخاری میں. اور کبھی اس انداز میں عطا کرتے کہ کوئی بھی ساتھ شرط نہیں ہوتی اور بغیر شرط کے عطا کر دیتے. فرمایا کہ اے ابن عباس اللہ تجھے، اللہ سے ادھر ہی یا رب اس کو دین کا فہم عطا کر، یا اللہ اس کو قرآن کی تفسیر عطا کر. اور ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے سبحان اللہ.
تو ابھی اختتام انشاءاللہ مختصر کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا میرے نزدیک تو کہا کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 کے عدد میں بہت راز رکھا ہے. کہا کیسے؟ فرمایا کہ آسمان اللہ نے 7 پیدا کیے ہیں. سبحان اللہ. یعنی قدر عام نعمت نہیں ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ آسمان بنانا کوئی عام بات تو نہیں ہے. فاطر السماوات والارض، آسمان بنایا سب سے بڑی اور بدیع یعنی جو بے مثال اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اس کو بھی اللہ نے ایک خاص عدد و تعداد دیا ہے، 7 کا تعداد. اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمینوں کو بھی 7 کا تعداد دیا ہے. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کو بھی 7 کا تعداد دیا، 7 دن ہفتے میں. پھر فرمایا کہ ہم جو سجدے کرتے ہیں تو ہمارے جو اعضاء جسم جو زمین پہ لگتے ہیں وہ بھی 7 لگتے ہیں. سبحان اللہ. پاؤں اور پھر گھٹنے 4 اور 2. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. پھر نہیں آیا، صرف 3 بار آیا ہے لیلۃ القدر. یعنی اگر ڈھونڈ رہے ہو وہ تو لیلۃ القدر ڈھونڈ رہے ہو، یعنی قدر کی رات. تو قدر کی رات کا جو لفظ ہے وہ بھی سورہ قدر میں 3 بار آیا ہے. فرمایا کہ اب اس کے حروف گنو، لیلۃ القدر کے حروف گنو. یہ لیلہ مضاف ہے، قدر مضاف الیہ، ان دونوں کے حروف گنو. تو فرمایا لام یا لام تا، الف لام قاف را، قاف دال را. لیلۃ القدر یہ ٹوٹل ہوتے ہیں 9. اس طرح ہے، اس طرح. دوبارہ گنے، لام، میں ایسے گنتا ہوں، لام یا لام تا، پھر الف، پھر لام، پھر قاف، پھر دال، پھر را. کتنے ہوئے؟ 9 حروف. کس میں؟ لیلۃ القدر میں. اس لیلۃ القدر کے اندر 9 حروف ہیں. اور لیلۃ القدر کتنی دفعہ دہرایا ہے سورہ قدر میں؟ 3 مرتبہ. تو فرمایا 9 اور 9 ہوئے کتنے؟ 18. اور 3 بار تیسری بار ملاؤ تو کتنے ہو جائیں گے؟ 27. تو ابن عباس نے فرمایا کہ قدر کا حساب بتاتا ہے اور عدد کا، کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 27 حروف قید کر کے بتایا کہ 27ویں شب میں قدر ہے. کتنے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا علم دیکھیں، اللہ اکبر. اور یہ تعداد خدا نے رکھا ہے جب سے انبیاء آئے ہیں. جہنم کے محافظین کا تعداد 19 بتاتے ہوئے آ رہے. اسی لیے اللہ نے یہ تعداد الگ رکھا کہ سب کو الگ لگے. اور پھر سرکار نے فرمایا کہ جا کے یہود سے پوچھو، نصارہ سے ان کی کتابوں میں ڈھونڈے کہ ان کی کتابوں میں 19 کا عدد فرشتوں کا کس کے لیے آیا ہے. تو پھر واقعی وہ خاموش ہو گئے، کیونکہ 19 کا عدد ہمیشہ سے خدا نے ان کے لیے دیا کہ یہ جہنم کے فرشتوں کا، محافظین جو ہے ان کا عدد ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کو تذلیل کرنے کے لیے قلیل دکھاتا ہے کہ جو سب سے بڑی قوتیں ہیں ان کو 19 فرشتوں سے اللہ تعالیٰ اب سزائیں دے رہا ہے. جو سب سے بڑے بادشاہ ظالم تھے اور طاقتیں تھی، 19 فرشتوں سے اللہ تعالیٰ عذاب دے رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ میری قوت میں سب میرے سامنے جو ہے کمزور ہیں. تو سیدنا ابن عباس فرماتے کہ قدر کے حروف گنو، لیلۃ القدر. تو یہ سارے 9 بنتے ہیں اور 3 بار آئے تو 27 بنتے ہیں. 27ویں شب میں ہے. آخر میں وہ ایک حدیث جس میں کیونکہ 23 میں پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دن جو سورج نکلے گا وہ سورج 14ویں کے چاند کی طرح سفید ہوگا. جس رات قدر ہوگی اس کا جو صبح سورج نکلے گا، صحیح مسلم ہے، وہ 14ویں کے چاند کی طرح سفید ہوگا اور وہ شعاؤں کے بغیر نکلے گا. یعنی سورج نکلتا ہے تو پہلے اس کی شعائیں پھیلتی ہیں پورے آسمان کے اطراف میں، لیکن اس صبح میں جو سورج طلوع کرے گا، اور یہ ضرور تجربہ کریں. اور الحمدللہ ہم نے پچھلے سال یہ حدیث میں نے پڑھی تو ہم نے یہ جا کے 27 جو رات گزاری
تو میں نے جا کے دیکھے, ہم نے تصویریں بھی نکالی, تو واللہ کیونکہ حدیث ہے صحیح مسلم شریف کی ہے کہ اس دن جو ہے 27 کی جو طلوع ہوا سورج صبح سویرے, تو وہ شعاؤں کے بغیر نکلا اور اتنا سفید جیسے واقعی 14ویں کا چاند, مکمل کامل 14ویں کا چاند ہو. یہ کوئی کرامات نہیں ہے, یہ حدیث میں بشارات ہے. یہ حدیث میں آقا علیہ السلام نے معلومات و علامات قدر بیان کی ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اسے آزما کے دیکھیں کہ خدا نے ایک جو ہماری کھلی آنکھوں سے ہم کچھ علامات دیکھ سکتے ہیں, ان میں سے یہ ہے کتنی بڑی. فرمایا وہ صبح سے, اور اس کی رات میں شور نہیں ہوگا, جانوروں کا یعنی جو بھونکتے ہیں شور کرتے ہیں وہ جانور, آپ کو خاموشی ملے گی. اور اس دفعہ 23 میں ہم نے زیادہ علامات دیکھی, 23 کے اب اس کے بھی سورج کو بھی دیکھیں گے تو اس لیے علامت شروع میں جو ہے وہ زیادہ مخفی ہے, اور سب سے بڑی علامت فجر میں رکھیے, سورج کے طلوع پہ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اگر شروع میں علامت ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے جا کے ختم کر کے علامت لے کے چلے جاتے. فجر آخر تک جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ پوری رات گزار کے پھر فجر کو آئیں تو علامت پائیں. ایسے نہیں اس کے آسرے میں شروع میں علامتیں ہوں اور جو ہے وہ عبادت کم کریں. تو اس لیے قدر کی اب آخری جو حدیث میں بتانے لگا ہوں کہ اس دفعہ 23 میں بھی بڑی علامت, بڑا سکون تھا. 23 جمعے کی رات بھی بنی, 23 تاک جو ہے اس کے اندر شور بھی کم تھا, سورج بھی اس کا جو ہے بڑا, آپ لوگوں نے تو نوٹ نہیں کیا, میں نے کیا. تو آپ اس 27 کا کیجئے گا دوبارہ, یعنی اج صبح جو سب جو کون ضرور ڈس جو جی چودہ جو چند آئی جو حدیث میں آقا علیہ السلام ایک نشانی دی ہے کہ آقا علیہ السلام غور کرنے فرمایا کہ سورج کو آپ شعاؤں کی وجہ سے دیکھ نہیں پائیں گے. صحیح, جو کب جب وہ شروع میں نکلتا ہے سورج, طلوع شروع کے وقت, اور یہ علامات تقریباً شروع میں دیکھنی ہے. ٹھیک, تو فرمایا جب شروع میں سورج نکلتا ہے تو اس کو آپ آنکھوں سے براہ راست نہیں دیکھ پائیں گے, وہ آنکھوں میں اندھیرا آ جائے گا, اس کی روشنی تیز ہے. لیکن قدر کی صبح کا جو سورج نکلے گا اس میں شعاعیں نہیں ہوگی, لا شعاع لہا, حدیث کے جملے ہیں لا شعاع لہا, شعاعوں کے بغیر آئے گا, اور اس سورج کو آپ اپنی آنکھوں سے صاف دیکھ پائیں گے جیسے 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہیں. صحیح مسلم کی علامت ہے, آقا علیہ السلام نے صحیح مسلم میں, اور سیدنا ابی بن کعب راوی ہیں, اور وہ ایک سانس میں کہتے تھے کہ واللہ 27ویں شب میں قدر ہے, واللہ 27ویں شب میں قدر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو فرمایا کہ اس کو آپ دیکھیں گے, اور پھر آپ دیکھیں گے ایک اور علامت آقا علیہ السلام فرمایا کہ وہ چمکنا شروع کر دے گا, چمکنا شروع کر دے گا, یعنی اس میں کوئی بھی سرخ رنگ نہیں ہوگا اس دن, سورج میں سرخ رنگ نہیں ہوگا. یہ بہت بڑی علامت ہے. وہ سفید ہوگا جیسے چاندی, سبحان اللہ, یا جیسے 14ویں کا لیلۃ البدر, 14ویں کا جو ہے وہ چاند ہوتا ہے صاف اور پورا مکمل, ایسا نظر آئے گا. تو انشاءاللہ صبح کو ہم دیکھیں گے اللہ کے فضل سے, اور اس کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صبح, ہماری توجہ صبح چاند پہ ہوگی اور سورج پہ ہوگی, لیکن ابھی اللہ کے تمام فرشتوں کی اور ان چاند ستاروں تاروں ان سب کی بھی ہم پہ توجہ ہے. کیا کرتے کہ عبادت کرتے ہیں یا قدر میں نہیں کرتے. تو ہمارا جو ہے وہ زیادہ ابھی فکر ہمیں اس کی نہیں کرنی چاہیے, وہ ثبوت دیکھیں گے. تو فرمایا کہ ایک حدیث آقا علیہ السلام نے تطبیق, کیونکہ اس دفعہ 23 میں بھی تھی اور 27 کے لیے بہت زیادہ بشارت ہے. اور امام علی کہتے ہیں جس نے سورۃ القدر کو قدر کی راتوں میں, تاک راتوں میں, سورۃ القدر کو قدر کی تاک راتوں میں 7 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام بلائیں مشکلات کو حل کر دے گا. تو یہ انشاءاللہ جو ہے وہ آج قدر کی رات ہے, آج بھی ہم قدر تھوڑی دیر پڑھ لیتے ہیں, اور تاک رات دوبارہ آئے گی جو ہے 29 کو, تو اس میں بھی مغرب کے بعد 7 مرتبہ سورۃ القدر بس. سبحان اللہ. اچھا, تو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ایک صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنے آئے اور وہ خاص کہ یا رسول اللہ ہمارے قبیلے والوں نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ بتائیں کہ قدر کی رات کس میں ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن دو شخص نے جب یہ مباحثہ کیا، بحث کی، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے چھپایا ہے قدر کی رات کو. لیکن پھر فرمایا کہ تم یوں کرنا، اطلبوہا، یہ امام ابو بکر الحیثمی بیان کرتے ہیں مجمع الزوائد میں، اطلبوہا فی 7 بقین او 3 بقین. فرمایا کہ 2 راتیں میں تمہیں بتاتا ہوں، اس 2 راتوں میں جا کے ڈھونڈنا. یہ مجمع الزوائد کی حدیث ہے اور یہ عرب میں بہت کتاب پڑھی جاتی ہے، حدیث کی کتاب ہے، محدث ہیں بہت بڑے. فرمایا 2 راتوں میں ضرور آپ قدر ڈھونڈو جا کے. کون سی؟ سرکار نے فرمایا جب آخری عشرے کی 7 راتیں بچیں، 7 راتیں بچیں یعنی کہ 23. سبحان اللہ. یا آخری عشرے کی 3 راتیں بچیں یعنی آج 27. تو آقا حدیث بھی آ گئی اور دونوں بھی آ گئی. تو ہم نے 23 کو بھی الحمدللہ اس میں علامات زیادہ تھی، تو بہت زیادہ اس میں الحمدللہ علامات تھیں، اور آج کی رات بھی ہے. اور آج پھر سب سے بڑی بات ہے کہ الحمدللہ ختم شریف بھی آج رات ہوتا ہے. تو یہ اللہ انشاءاللہ اس رات بڑے بڑے اولیاء کہتے ہیں کہ اس رات اللہ اپنے بندوں کی، اپنے حبیب قدر العالی حبیب کی وجہ سے بندوں کی قدر کرتا ہے. سبحان اللہ. قدر کرتا ہے یعنی ان کے تھوڑے سے عمل کو بڑی مقدار میں قدر و قیمت دے دیتا ہے اور بہت زیادہ راضی ہو جاتا ہے. تو مختصر تسبیحات و اذکار، کیونکہ یہ عبادت اور ذکر کی رات ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ بات تو بہت زیادہ ہو گئی آج الحمدللہ. تو ابھی انشاءاللہ تھوڑا مختصر پڑھتے ہیں، اور پھر ایک حمد جو ہم نے کچھ دن پہلے پڑھی تھی، 23 کو ہی پڑھی تھی. او اللہ وسیلۃ الشافی، اسماء حسنہ اللہ تعالیٰ کے. آج تو اللہ کے حمد کی رات ہے نا، آج اللہ کے اسماء مبارکہ، اسماء حسنہ پڑھنے کی رات ہے. خاص کہ رب کے ہر اسم کی برکت، اور ہر اسم پڑھنے سے وہ اسم جس کام کے لیے ہے، جس توجہات کے لیے، اس سے اس کی وہ مدد ہوتی ہے. جب رزاق آتا ہے تو رزق کے لیے ہوتا ہے، اور اسی طرح جب یا لطیف تو خفیہ مہربانیاں ہوتی ہیں، یا کریم اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے، یا شافی شفا عطا فرماتا ہے، اور یا منتقم و دشمنوں کے انتقام کے لیے اللہ مدد کرتا ہے ہر طرح. تو انشاءاللہ یہ مختصر جوشن کبیر سے پڑھتے ہیں، اور پھر جو ہے انشاءاللہ وہ دعا بھی پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک یا لا الہ الا انت الامان الامان خلصنا من النار. یا عماد من لا عماد له، یا سند من لا سند له، یا زخر من لا زخر له، یا غیاس من لا غیاس له، یا حرز من لا حرز له، یا من لا فخر له، یا عز من لا عز له، یا معین من لا معین له، یا انیس من لا انیس له، یا غنیت من لا غنیت له. یعنی اے وہ ذات جو سہارا ہے اس کا جس کا کوئی سہارا نہیں، سبحان اللہ. اور اے وہ ذات جو بھروسہ ہے اس کا جس کا کوئی بھروسہ نہیں. سبحان اللہ. اے وہ ذات جو خزانہ ہے اس کا جس کا کوئی خزانہ نہیں. سبحان اللہ. اے وہ ذات جو پکارے سننے والا ہے جس کا کوئی سننے والا نہیں. سبحان اللہ. اے وہ ذات جو حفاظت کرنے والی جس کا کوئی حفاظت کرنے والا نہیں. سبحان اللہ. اور حرز کی معنی پناہ کرنے والا ہے جو پناہ نہیں، کسی کوئی پناہ نہ دینے والا ہے جس کا اس کو تو پناہ دینے والا ہے. اور ہر تو اس کا فخر ہے جس کا کوئی فخر نہیں. تو اس کی عزت، اسے عزت دینے والا ہے جس سے کوئی عزت دینے والا نہیں. سبحان اللہ. تو اس کی مدد کرنے والا ہے جس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں. تو اس پر شفقت کرنے والا ہے جس پر کوئی شفقت کرنے والا نہیں. تو اسے فائدہ عطا کرنے والا ہے، غنیمتیں عطا کرنے والا ہے جسے کوئی عطا کرنے والا.
سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان. عماد له يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا غياث من لا غياث له، يا حرز من لا حرز له، يا فخر من لا فخر له، يا عز من لا عز له، يا معين من لا معين له، يا أنيس من لا أنيس له، يا غنية من لا غنية له. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، خلصنا من النار. يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا غياث من لا غياث له، يا حرز يا فخر من لا فخر له، يا عز من لا عز له، يا معين من لا معين له، يا أنيس من لا أنيس له، يا غنية من لا غنية له. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، خلصنا من النار. يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا غياث من لا غياث له، يا حرز من لا حرز له، يا فخر من لا فخر له، يا عز من لا عز له، يا معين من لا معين له، يا أنيس من لا أنيس له، يا غنية من لا غنية له. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، خلصنا من النار. يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا غياث من لا غياث له، يا حرز من لا حرز له، يا فخر من لا فخر له، يا عز من لا عز له، يا معين من لا معين له، يا أنيس من لا أنيس له، يا غنية من لا غنية له. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، خلصنا من النار. يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا غياث من لا غياث له، يا حرز من لا حرز له، يا فخر من لا فخر له، يا عز من لا عز له، يا معين من لا معين له، يا أنيس من لا أنيس له، يا غنية من لا غنية له. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، خلصنا من النار. يا عماد
عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا ذخر من لا ذخر له يا غياث من لا غياث له يا حرز من لا حرز له يا فخر من لا فخر له يا عز من لا عز له يا معين من لا معين له يا أنيس من لا أنيس له يا غنية من لا غنية له سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا ذخر من لا ذخر له يا غياث من لا غياث له يا حرز من لا حرز له يا فخر من لا فخر له يا عز من لا عز له يا معين من لا معين له يا أنيس من لا أنيس له يا غنية من لا غنية له سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا ذخر من لا ذخر له يا غياث من لا غياث له يا حرز من لا حرز له يا فخر من لا فخر له يا عز من لا عز له يا معين من لا معين له يا أنيس من لا أنيس له يا غنية من لا غنية له سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا ذخر من لا ذخر له يا غياث من لا غياث له يا حرز من لا حرز له يا فخر من لا فخر له يا عز من لا عز له يا معين من لا معين له يا أنيس من لا أنيس له يا غنية من لا غنية له سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا ذخر من لا ذخر له يا غياث من لا غياث له يا حرز من لا حرز له يا فخر من لا فخر له يا عز من لا عز له يا معين من لا معين له يا أنيس من لا أنيس له يا غنية من لا غنية له سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا ذخر من لا ذخر له يا غياث من لا غياث له
يا حرز من لا حرز له يا فخر من لا فخر له يا عز من لا عز له يا معين من لا معين له يا أنيس من لا أنيس له يا غنية من لا غنية له سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان